السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی سورۃ الاعراف کی ہم ابتدا کر چکے ہیں۔ آئیے آج ہم سورۃ الاعراف کی مزید 10 یا 11 آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے قرات کر دوں، پھر ہم ان کا ترجمہ، ان کی گرامر اور ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ جی میں نے ابتدائی 3 آیات لکھ لی ہیں، آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی گرامر اور اس کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، لام تاکید، قد تاکید، فعل ماضی کے ساتھ، خلقنا خا لام قاف مادہ فعل ماضی، نحن فاعل، یہ نا خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم مفعول تم سب کو، انتم کی حالت نصب کی ضمیر، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے یقیناً ضرور بالضرور یقیناً تحقیق بلا شبہ پیدا کیا تم سب کو، ثم پھر صورناکم، صور یصور باب تفعیل، یعنی بیسیکلی تصویر بنانا، شکل بنانا، صورت بنانا، صورنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے بنایا کم یعنی تمہاری صورت بنائی، صورناکم تم سب کی صورت بنائی، ثم پھر قلنا نحن فاعل فعل ماضی قاف واو لام مادہ، قال یقولو باب نون، ثم قلنا پھر ہم نے کہا، اب جس سے کہا جاتا ہے وہ لام سے، قلنا للملائکتی، لام حرف جر ملائکتی مجرور ہو گیا لام کی وجہ سے، ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ مقولہ، کیا فرمایا؟ اسجدو، سین جیم دال مادہ یہاں پہ پیش، لیکن حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملایا جائے گا، للملائکتی اسجدو، امر کا صیغہ، انتم فاعل، کیا کہا ملائکہ سے؟ سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ لآدم، لام حرف جر، لآدم، آدم کو سجدہ کرو، لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سو یہ اسجدو کا متعلق فعل ہو گیا، فسجدو سین جیم دال مادہ ہم فاعل فعل ماضی، فسجدو پس ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے اس کے کہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، اب یہ ابلیس کا حال ہے کیا؟ لم یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، ماضی اور نفی کا میننگ، لم یکن، یکونو سے یکن ہو گیا، مجزوم ہوا، آپ کو اب کافی ریپیٹ ہو چکا، یکن، لم یکن ہوا اس کا اسم ہے، اور وہ کون ہے؟ ابلیس، لم یکن وہ نہ ہوا، من حرف جر من الساجدین، قائم مقام خبر کہہ لیں، لم یکن من الساجدین، ساجدن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ اسم الفاعل کا، اور
حالت جر میں جمع مذکر سالم، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہوا فاعل، یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ ما منعک، ما استفہام کوسچن، منعک، منع یمنعو، باب فتح سے منع کرنا، کاف مفعول، اس کا فاعل ہوا ہے جو بیسیکلی اس ما کے لیے ہے، یعنی ما منعک، کس چیز نے تمہیں منع کیا، کیا نے تمہیں منع کیا، ما منعک۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے ما منعک، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے کہ کیا بات ہے وہ، ما منعک ان لا تسجد، ان حرف مصدریہ نون یہاں پہ محذوف ہے، لا کون سا ہے جی؟ لا نفی کا، ان لا تسجدہ، کہ تم نے سجدہ نہ کیا، یہ پیش چینج ہوئی حالت نصب میں ان مصدریہ کی وجہ سے، انت فاعل اس کا، ان لا تسجدہ یعنی تمہیں سجدہ نہ کرنے کے لیے کس چیز نے منع کیا؟ اذ امرتک، اذ فعل یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے، ظرف ہے، اذ جب، اذ امرتک انا فاعل، امر یامر باب نون سے، میں نے منع کیا تمہیں، میں نے حکم دیا تمہیں، ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک، کس بات نے تمہیں منع کیا جب میں نے تمہیں سجدہ کا حکم دیا؟ قال، کیا ابلیس نے کہا، یہاں ابلیس اس کا فاعل ہے، ہوا، قال اس نے کہا، اب یہ اس کا مقولہ ہے، مبتدا خبر، انا خیر، میں بہتر ہوں، منہ اس سے، ہو کون؟ آدم علیہ السلام، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی، خلق یخلق، خا لام قاف مادہ تا پر زبر، انت فاعل فعل مضارع، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مفعول مجھے انا کی حالت نصب، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نارن آگ سے، کچھ آگ سے، من نارن آگ سے، وخلقتا پھر وہی انت فاعل ہو آدم علیہ السلام کی طرف، وخلقتہ اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین کچھ مٹی سے، تین اور تراب میں فرق، تراب مٹی کو کہتے ہیں، تین مٹی اور پانی جب مکس ہو کے چھوٹا سا گارا جیسے چکنی مٹی کہتے ہیں نا، تو وہ تین کہلاتا ہے، وخلقتہ من طین، قال اللہ نے فرمایا، اب یعنی جب اس نے یہ دلیل دی تو اسے جواب ملا، قال فہبت، ہا با تا مادہ، ہابت یہبت باب ضربہ سے، اتر جانا، اترنا، قال انت فاعل امر کا صیغہ، فہبت مقولہ ہے قال کا، اتر جا تو، منہا اس میں سے، یہ اب ہا کون ہے؟ کیونکہ یہ سب معاملہ جنت میں پیش آ رہا تھا، تو جنت سے اتر جا، فما یکون لکا، ما نفی، یکون لکا ان تتکبر، ما یکون، کانا یکون، یکون کا اسم ہے ہوا بیسیکلی، لیکن اس پر یہاں پہ اس کا جو اسم ہے وہ ہے ان تتکبر فیہا، یعنی ما یکون، ان حرف مصدریہ، تتکبر باب تفاعل تکبر کرنا، تتکبر فعل ماضی، تتکبر نو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تتکبر اسے ان مصدریہ سے، یہ ان تتکبر کاف بارا مادہ، فما یکون ان تتکبر لکا لام حرف جر کاف، یعنی تمہارا تکبر کرنا اس میں قابل لائق نہیں ہے، نہیں ہے تمہارا تکبر کرنا اس میں، لکا یہاں سے نہیں، تمہارے لیے یہاں پر تکبر کرنا قابل شان نہیں ہے، یعنی تم حق نہیں رکھتے اس بات کا کہ تم اس میں تکبر کرو، فیہا مطلب اس یہاں پہ اس جگہ پر تم تکبر کرو، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لائق نہیں ہے یہ کہ تم اس میں تکبر کرو، فخرج انت فاعل امر کا صیغہ، خرج یخرج باب نون سے، انت فاعل، فخرج تو نکل جا، انک من الصاغرین، انت اسم انک یہ من الصاغرین کام مقام خبر، صاغرن ہوتا ہے ذلیل، صاغرن دیکھیں، صاغرن واحد صیغہ، صاغرین حالت جر میں جمع مذکر سالم، انک من الصاغرین تو بے عزت اور ذلیل میں سے ہے، ذلیل یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، صاغرن ذلیل ہونے والا، ذلت کا شکار جو ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ آیات سیکھ لی، آگے آئیے اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ تو اگلی آیات میں نے لکھ لی ہیں 15 16 17 اور 18۔ قالا، اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قالا انظرنی، یہ پہلے میں آپ کو فعل پڑھا چکا ہوں، نون ضارا مادہ باب افعال میں، انظر ینظر مہلت دینا،
मोहलत देना। काला, शैतान ने कहा, अंजिर, अंत फाइल अमर का सीगा, यानी अंजिरनी, नी मफऊल, यानी उसने अल्लाह से कहा कि अंजिरनी, मुझे मोहलत दे, इला हरफ जर, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है, इला यौमी युबअसूना, यौमी मुजाफ, ये मुजाफिल है, युबअसूना, बा आइन सा मादा, बअसा यबअसु, यबअसूना वो खड़े होंगे, युबअसूना वो खड़े किए जाएंगे, यौम युबअसूना ये फिल मुजारे हम इसका फाइल मजहूल का सीगा है। काला अंजिरनी इला यौम युबअसूना, मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब वो, जिस दिन वो खड़े किए जाएंगे। काला, अल्लाह ने फरमाया, इन्नका मिनल मुनज़रीना, ये मकूला है, अंता इसमो इन्ना बन गया, मुनज़रुन, मुनज़रुन का मतलब मोहलत दिया गया, मुनज़रुन, मुनज़िरुन मोहलत देने वाला, इस्मुल फाइल, ये इस्मुल मफऊल का सीगा है, यानी जिसको मोहलत दी जाए, इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो मोहलत दिए जाने वालों में से है। काला, फिर शैतान ने कहा, क्या कहा, फबिमा अगवैतनी, अब ये गौर तलब है यहां पर, फबिमा अगवैतनी, पहले अगवैता कर लें, गा वैन वाव और या मादा बाब फ़आल, अगवा युगवी, इसका मतलब होता है गुमराह करना, दूर करना। अगवैता, अंता फाइल फेले माजी, तूने गुमराह किया, नी मफऊल मुझे, अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। अब पीछे चलें, ये बा सबबिया है, मा मौसूला है, यानी उस जो के सबब जो तूने मुझे गुमराह किया है, वो जो कौन है यहां पर, बीमा कौन है, आदम, आदम अलैहिस्सलाम, यानी इब्न आदम, बनी आदम पूरी। लअक़उदन्न लहुम, क्या कह रहा है वो, कि फबिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, लअक़उदन्न, काफ ऐन दाल मादा क़अद यक़उदु, बाब नून, बैठना, लअक़उदन्न, अक़उदु, मैं बैठूंगा, अक़उदु, लेकिन लाम, ये फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, लाम ताकीद नून सकीला, लअक़उदन्न, मैं जरूर बे जरूर बैठूंगा, कहां बैठेगा वो, लहुम, लाम हर्फ जर, हुम, उनके लिए, कहां बैठेगा उनके लिए वो, सिरातकल मुस्तकीमा, ये मफ़ऊल अक़उदन्न, सिरातक मुरक्कब इज़ाफ़ी, तेरे रास्ते पर, ये उस रास्ते की सिफ्त है, कैसा रास्ता, सीधा रास्ता, यानी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते की तरफ मैं उनके लिए बैठूंगा, यानी वो जो रास्ता सीधा तेरी तरफ जा रहा है, मैं उसमें बीच में आके बैठ जाऊंगा। क्या करेगा वो, फिर वो कह रहा है, सुम्मा, फिर लआतियन्नहुम, हमजा ता या आता, आना फाइल फेल मुजारे, आता मैं आता हूं या आऊंगा, फिर वही सकीला नून और लाम ताकीद, सुम्मा लआतियन्ना, मैं जरूर बे जरूर आऊंगा, हुम मफऊल, मैं जरूर बे जरूर आऊंगा उनके पास, कहां से आएगा, मिन बैनी ऐदीहिम, बैनी ऐदीम से मुराद सामने से, मिन बैनी ऐदीहिम, उनके सामने से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से आऊंगा, व अन ऐमानिहिम, यमीन उनकी जमा ऐमान, व अन ऐमानिहिम, और उनके दाएं तरफ से आऊंगा, व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं, शमाल से इसका फिर जमा शमाइल, तो व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं तरफ से आऊंगा। फिर उसने क्या कहा, वला तजिद, ला नफी का, तजिदु, वाजदा याजिदु, वाव जीम दाल मादा बाब ज़ाद, पाना, वला तजिदु, अंत फाइल, और तू नहीं पाएगा, अक्सरहुम, उनके अक्सर को, शाकिरीन, ये इसका हाल है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू उनके अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये तमाम जो सीगे हैं, ये कसमिया सीगे हैं, ताकीदी सीगे हैं, यानी देखें शैतान को कितना यकीन था कि बनी आदम अक्सर जो है वो नाशुक्रे होंगे, गुनाह करने वाले होंगे, गलत रास्ते पर होंगे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब शैतान के इस मकालमे की नफी हमने करनी है कि हमने इस शैतान को यहां पर झूठा करना है कि नहीं तू झूठा है। हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनेंगे, हम तेरे चक्रों में, तेरी चालबाजियों में नहीं आएंगे। यानी आप देखें, दुश्मन जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, दुश्मन हमेशा छुप कर वार करता है। ये जितने भी हमारे दुश्मन हैं दुनिया में मुसलमानों के, ये खुलेआम तो नहीं कहते कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं या हम तुम्हें यहां से पकड़ेंगे वहां से पकड़ेंगे, कोई भी नहीं कहता।
سب کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بڑے اچھے ہیں، لیکن دنیا میں، کائنات میں یہ واحد دشمن ہے جس نے خود اعلان کیا کہ میں اس طرح سے وار کروں گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس وار کو ہمارے سامنے قرآن میں کئی دفعہ فرمایا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، اس کی چالیں واضح ہیں، اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے کیسے حملہ کرے گا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ سیدھا راستہ جو تیری طرف جاتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں ضرور آؤں گا، لازمی آؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا میں نہ آؤں ان کے پاس۔ کہاں سے آئے گا؟ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے پکا حملہ کرے گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کتنے یقین سے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ اخْرُجْ، اللہ نے فرمایا اخرج، انت فاعل امر کا صیغہ، اخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ جنت میں سے نکل جا۔ کیسے نکل جا؟ یہ اس کے نکلنے کا حال ہے، مدعوماً مدحوراً، مدعوم، مدعوم مفعول، اسم المفعول کا صیغہ ہے، یعنی ذلت کیا ہوا، ذلیل ہوا، ومدحوراً مفعول، اسم المفعول کا صیغہ ہے، دھتکارا ہوا، مدعوم مدحور، دھتکارا ہوا، ذلت والا، دو حال ہیں اس کے۔ قال اخرج منہا مدعوما مدحورا، نکل جا ذلیل ہو کر، دھتکارے ہوئے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لمن تبعک منہم، یہ لام معطا قسم ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ قسم ہے؟ کیونکہ جواب میں یہ قسمی آ رہا ہے، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ لمن تبعک، من موصولہ، من تبع یتبع، پیروی کرنا، کاف مفعول، من تبعک، جس نے تیری پیروی کی، منہم، ان میں سے، لام جواب قسم، نون ثقیلہ، میم لام حمزہ مادہ مالا، یملأ بھرنا، املأ فعل مضارع، انا فاعل، لأملأن، میں ضرور بے ضرور بھروں گا، کس کو؟ جہنم کو، مفعول حالت نصب میں جہنم کو ضرور بے ضرور بھروں گا، منکم اجمعین، تم سب کو، یہ اجمعین حال ہے کم کا، تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تم سب کو بھر دوں گا جہنم کو۔ اب دوبارہ دیکھیے کہ اس نے کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا اس میں سے، مدعوماً مدحوراً، ذلیل ہوا، دھتکارا ہوا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ لمن تبعک منہم، قسم ہے جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، لأملأن جہنم، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ یعنی اس نے جب یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اللہ نے جو یہ جواب اسے دیا، اس جواب میں ایک بے نیازی تھی کہ کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب سے بھر دوں گا جہنم کو۔ کس کو؟ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جس نے پیروی کی۔ شیطان کی پیروی کیسے ہو رہی ہے یہ آپ اور میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی آج کے لیکچر کی آخری دو آیات، گزشتہ آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کہ نکل جا۔ اب دوسری طرف بات گئی، یا آدم، اے آدم، یا آدم، اے آدم۔ اب یہ اسکن، انت فاعل، سین کاف نون مادہ سکن یسکن، باب نون، سکونت اختیار کرنا، ٹھہرنا۔ اسکن امر کا صیغہ، یہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے یا آدم اسکن، اے آدم تو ٹھہر جا، انت تاکید کے لیے، اسکن انت و زوجک، یہ واو المعیہ ہے کہ فاعل میں زوجک بھی شامل ہو گیا، کہ تو اور تیری زوج۔ اب دیکھیں زوجن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک، تو اور تیری بیوی ٹھہر جا، کہاں ٹھہر جا؟ مفعول، الجنت، جنت میں ٹھہر جا۔ فکلا، پس، کلا، دیکھیں کلا، تاکلانی، تاکلانی، حمزہ کاف لامہ، تاکلانی، امر کا صیغہ ہے، تا ڈراپ، نون ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، حمزہ بھی ڈراپ کر دیا، بن گیا کلا، انتما فاعل اس کا، انتما، فکلا، تم دونوں کھاؤ، من حرف جر، من حیث شئتما، حیث کا مطلب ہوتا ہے
ویئر ایور جگہ سے متعلق ہے، لیکن من کی وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں مجرور نہیں ہوا، یہ مجرور نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی رہتا ہے. سو من حیثو، حیثو جب بھی آئے گا یہ ہمیشہ اس کے اوپر اعراب اثر نہیں کرتے. قطو اور حیثو یہ ایسے ہی رہتے ہیں، قطو کبھی بھی، ابداً کبھی بھی، حیثو جہاں سے بھی. سو شین یا شین حمزہ یا مادہ، شیع یشیعو باب سمیہ سے، شاء یشاء چاہنا. سو شئتما فعل ماضی، انتما اس کا فاعل. فکولا تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے مرضی چاہو. ولا تقربا اور لائے نہیں، تقربانی قاف تقربا قاف را با مادہ، ٹھیک ہے جی، سامیہ سے. قریبا یقرب قریبانا، تقربانی سے نون ڈراپ ہو گیا. ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا. کہاں؟ ہذہ شجرۃ، حالت نصب میں مرکب اشاری مفعول، اس درخت کے قریب، شجرۃ درخت. فتکونا یعنی اب یہ نہیں ہے نا، تو نہیں کا جواب آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو، اسی لیے نون ڈراپ ہے. فتکونا تکونانی تھا، انتما مثنیٰ کا صیغہ، تکونانی تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس پس ہوا کیا؟ وسوس یوسوس، فعلل یفعلل، اس کے بہت کم فعل آتے ہیں اس میں، یہ باب ہے فعلل یفعلل. واو سین اس کے 4 مادے ہیں. فوسوسا، وسوسہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. وسوس الشیطان، شیطان فاعل، شیطان نے وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے. یوسوس فعل استعمال ہوا ہے یہاں سے سورہ الناس میں، آخری سورہ میں 114 میں، یوسوس الذی یوسوس فی صدور الناس. سو فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا. کیوں وسوسہ کیا؟ یہ فعل کیوں پیش آیا؟ لام تعلیل، ابدع یبدی باب افعال ظاہر کرنا. لیبدیا نصب ہو گیا، لام تعلیل ہوا فاعل شیطان کے لیے. لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کرے، لہما لام حرف جر ان دونوں کے لیے، یعنی لہما وہ ظاہر کرے. یہ پورا جملہ مفعول ہے یبدی کا. لیبدیا لہما ما وری عنہما، واو حمزہ را مادہ، وارا یواری باب افعال، وارا یواری یعنی چھپایا ہوا ہونا. اب وارا سے یہ یعنی افعال سے مجہول ہے، افعال سے مجہول ہے. اوریا ووریا، سوری یہ باب مفاعلہ ہے، مفاعلہ، فاعل یفاعل، وارا یا یواریو، وارا یا یواریو، اس کا مطلب ہے چھپانا. ما موصولہ، ما ووریا جو چھپایا گیا تھا، عنہما ان دونوں سے، من حرف جر سوآتہما، سوآتن کہتے ہیں شرمگاہ کو. سو ما ووریا عنہما من سوآتہما من حرف جر، یعنی ان کی شرمگاہوں میں، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے جو چھپایا گیا تھا اسے اس نے ظاہر کرنا چاہا. پھر چلیں، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیا ان دونوں کے لیے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کی وہ شرمگاہیں جو ان کے لیے چھپائی گئی تھیں. وقالا اور کہا، ما نہاکما، ما نفی کا، ما اور الا کا کمبینیشن آ رہا ہے اس جملے میں. ما نفی کا یہ اس کا مقولہ ہے. کیا کہا؟ نہا، نون ہا یا مادہ، نہا ینہا منع کرنا. ما نہا نہیں منع کیا، اس کا ہوا فاعل، لیکن یہاں پہ ربو اس کا فاعل ہے. سو ما نہا ربکما یعنی ما نہاکما، کما مفعول اس کا، اور یہ فاعل مرکب اضافی. ربکما تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا سوائے اس کے کہ، کیوں؟ ان تکونا ملکینی، اب وہ دھوکہ دے رہا ہے نا. ان مصدریہ، تکونانی کا نون ڈراپ، ملکینی خبر تکونا، ملکانی سے حالت یہ مثنیٰ کا صیغہ، ان تکونا ملکینی کہ تم یعنی تم دونوں کے فرشتے بن جانے سے روکنے کے لیے تمہیں یہ اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا. او تکونا یا پھر تکونا من الخالدین، یہاں بھی لا نہیں کا اثر، او عطف، یا پھر تم کہیں ہمیشہ کے لیے نہ ہو جاؤ، یعنی اس وجہ سے منع کیا ہے.
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما قاسم يقاسم باب مفاعلہ قسمیں اٹھانا قاسم فعل ماضی ہوا فاعل وقاسم اور اس نے قسم اٹھائی وقاسمہما اور ان دونوں کے سامنے اس نے قسم اٹھائی کیا قسم اٹھائی اور کیا کہا انی لکما لمن الناصحین انا اسم انا لام مزاحلقہ اتنی قسمیں انی انا لکما میں تم دونوں کے لیے ہوں من الناصحین ناصحن اسم الفاعل کا صیغہ نصیحت کرنے والا لکما من الناصحین نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں تو اس طرح سے اس نے دھوکہ دیا جی تفسیر میں آپ کے ساتھ چند باتیں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا یہاں جو اس نے کہا کہ انا خیر منہ اس کی تفسیر کیا ہے اس نے کہا کہ انا خیر منہ کہ میں اس سے افضل ہوں یہ گویا غدر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے یعنی اس کے جواب کے مطابق اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت اس لیے نہ کی کہ فاضل کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مفضول کو سجدہ کرے یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو پھر مجھے یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں پھر اس نے اپنے بہتر ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ اس چیز سے اشرف ہے جس سے آدم کو پیدا کیا گیا یعنی آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے ابلیس لائن نے اصل عنصر کی طرف تو دیکھا مگر آدم کے عظیم الشان ہونے اور اشرف ہونے کو نہ دیکھا یعنی اس نے اللہ کے حکم ہونے کو نہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اس نے ان باتوں کی طرف غور نہ کیا اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ فقعوا لہ ساجدین تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا کی نص کے مقابلے میں قیاس فاسد سے کام لیا اور اس طرح سجدہ نہ کر کے اس نے فرشتوں سے اپنی راہ الگ کر لی اور غلطی کا ارتکاب کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ابلیس ملعون نے قیاس بھی غلط کیا اور اپنے دعوے میں بھی غلطی کی کہ آگ مٹی سے اشرف ہے کیونکہ مٹی میں تو نرمی حلم بردباری ثابت قدمی ہے اور مٹی تو نبات نمو اضافے اور اصلاح کی جگہ ہے جبکہ آگ کی خاصیت جلا دینا ہے اڑا دینا ہے جلد بازی ہے یہی وجہ ہے کہ ابلیس سے اس کے عنصر نے خیانت کی جبکہ حضرت آدم کو اس کے عنصر نے فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع اور عنابت سے کام لیا اور اس کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور غلطی ہوئی تو اس کا اعتراف کر لیا اور اپنے رب سے توبہ اور مغفرت طلب کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جسے تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے یہاں پر ایک اور روایت میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ صراط المستقیم کی جو بات آئی ہے تو وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ گیا مثلا وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو اسلام کو قبول کر لے اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کرے گا کر کے اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑ رہا ہے مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے پھر وہ مومن کی راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے چنانچہ تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا تیری بیوی سے کوئی نکاح کر لے گا تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے صبح اور شام اور کبھی کبھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے یعنی کبھی بھی ان باتوں میں آپ ناغہ نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اب دیکھیں شیطان نے جن باتوں کا حکم دیا یعنی جس باتوں کا شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کے ان طریقوں سے بچنے کے لیے کتنی پیاری دعا مانگی آپ اگر غور کریں اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تجھ سے اور دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے دین میں اور دنیا میں اپنے اہل اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ یہ کافی ہے، اگلی آیات میں آپ سے ملاقات ہوگی، باقی جو تفسیر ہے وہ آلریڈی آیات واضح ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔